تلاش کرنے والے ہوں گے تمہارے اندر فتنے کو۔ یہ جگہ جگہ جائیں گے، دیکھیں گے کہاں فتنہ ہوا چلے گا، کہاں لوگوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ان کا گھوڑے دوڑانے کا مقصد، ان کا جہاد میں جانے کا مقصد یہی ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے، آپ کی جماعت میں کچھ لوگ جاسوس بھی موجود ہیں۔ میرے پیغمبر ان کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم، اگر نکلتے وہ تمہارے اندر، لو خرجوا اگر وہ نکل پڑتے، فیکم تمہارے لشکر کے اندر، ما زادوکم الا خبالا نہ زیادہ کرتے تمہارے اندر، الا خبالا مگر فساد کو، ولا اوضعوا خلالکم اور نہ کرتے تمہارے اندر بیٹھتے تلاش کرتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں فساد کو چاہتے ہیں، نہ نکلتے مگر یہ کہ نہ بڑھاتے تمہارے اندر خرابی کو، ولا اوضعوا خلالکم اور نہ دوڑاتے گھوڑے تمہارے اندر، کس مقصد کے لیے؟ یبغونکم الفتنہ، تلاش کرنے والے ہوں گے تمہارے اندر فتنے کو۔ یہ جگہ جگہ جائیں گے، دیکھیں گے کہاں فتنہ ہوا چلے گا، کہاں لوگوں کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ان کا گھوڑے دوڑانے کا مقصد، ان کا جہاد میں جانے کا مقصد یہی ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں بعض جاسوس ہیں ان کے، آپ کی جماعت میں کچھ لوگ جاسوس بھی موجود ہیں۔ میرے پیغمبر ان کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، ان کے سامنے کوئی مسلمانوں کی خیر کی بات نہیں کرنی، تمہارے اندر جاسوسی کے لیے بھی موجود ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کی ذات جاننے والی ہے ظلم کرنے والوں کو، اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، اور البتہ تحقیق تلاش کرتے ہیں، الفتنۃ فتنے کو، من قبل اس سے پہلے بھی یہ تلاش کرتے رہے ہیں فتنے کو، اور اس سے پہلے بھی یہ فتنے کی تلاش میں رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹتے رہے، تبدیل کرتے رہے، پھیرتے رہے آپ کے لیے بہت سارے کاموں کو، آپ کے لیے بہت ساری باتوں کو، کاروائیوں کو۔ آپ ایک فیصلہ کرتے، اس کام کو تبدیل کر دیا کرتے، اس میں فساد پھیلا دیا کرتے تھے۔ حتی جاء الحق وظہر ما وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ آپ پہنچا حق، یہاں تک کہ آپ پہنچا سچا وعدہ۔ وظہر امر اللہ وہم کارہون، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا امر، غالب ہو گیا اللہ کا حکم۔ وہم کارہون، اور وہ لوگ ناخوش ہیں اس بات سے کہ اللہ کا فیصلہ غالب کیوں آیا، مسلمانوں کو فتح کیسے مل گئی، انہیں مسلمانوں کی فتح اچھی نہیں لگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں، اِذْن لِّی رخصت دیجئے مجھے، اجازت دیجئے مجھے، وَلَا تَفْتِنِّی اور مجھے گمراہی میں مت ڈالیے۔ یہ جد بن قیس کی بات ہو رہی ہے کہ میں تو روم جا کر فتنے کا شکار ہو جاؤں گا۔ ان میں سے کچھ بندے، ایک بندہ وہ بھی ہے جو آ کر کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، وَلَا تَفْتِنِّی اور مجھے جہاد میں لے جا کر گمراہی میں نہ ڈالیے، مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ الا، ارے سنتے ہو، الا سنو تو صحیح، فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو پہلے سے ہی فتنے میں گر چکے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی آزمائش میں، گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافر لوگوں کو، البتہ جہنم ان کا احاطہ کرنے والی ہے، جہنم انہیں ہر طرف سے گھیر کر رکھے ہوئے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم،
اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی، اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی اچھائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے انہیں یہ بات، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت، کوئی سختی، یقولو تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو سنبھال لیا اپنا کام پہلے، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ مصیبت میں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تکلیف پر باتیں بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور پھرتے ہیں، لوٹتے ہیں اس حال میں کہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا مسلمانوں کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کے نقصان پر خوشیاں منانا اللہ کہتے ہیں یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا کل میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہرگز نہیں پہنچتی ہم کو، ہرگز نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، ہرگز نہیں پہنچتا کوئی دکھ، الا ما كتب اللہ لنا مگر اتنا ہی جتنا لکھ دیا تھا ہمارے لیے ہمارے اللہ نے جو لکھ دیا تھا تقدیر میں وہی پہنچا ہے ہم کو۔ ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے۔ اگر اس نے ہمیں کوئی مصیبت دی ہے، کوئی غم دیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی کی ذات پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر انہیں یہ چاہیے کہ اللہ جو ان کا مولا ہے اپنے مولا سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ خدا کبھی بھی کسی مسلمان کو اللہ فرماتے ہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، بس توکل کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرے، تدبیر کرے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، اللہ اس کے لیے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ اللہ کرے